اب اگر ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیانات کی، تو اعلیٰ حضرت کو جو زبان و کلام و بیان پر جو قدرت حاصل تھی وہ کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں، عربی ہو یا اردو، فارسی ہو یا ہندی، کوئی بھی زبان ہے، جس زبان کو آپ ذریعہ اظہار بنا لیں اس زبان کے تمام الفاظ میرے امام کے بے پایاں حافظے میں مستحضر ہو جاتے، اور آپ موقع اور محل کے اعتبار سے جس لفظ کو موضوع سمجھتے اس لفظ کو وہاں پر اس دلکش انداز کے ساتھ لاتے کہ خوش گفتاری کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا کلام بھلے وہ نثر کے اندر ہے یا نظم کے اندر ہے، اشفاق بھائی آپ کو امام اہل سنت کے کلام میں بھلے وہ نثر کے اندر ہے یا نظم کے اندر ہے، ان تمام کلاموں کے اندر مسجع الفاظ کی لڑیاں اور مکفہ جملوں کی ایسی مالائیں ملیں گی کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں فتاوی رضویہ کا سب سے پہلا عربی خطبہ یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز عربی خطبہ ہے، اور یہ بلا شبہ فصاحت و بلاغت کا ایک اچھوتا شاہکار ہے۔ دلکش اشارات، روشن تلمیحات، خوبصورت استعارات اور خوشنما تشبیہات پر مشتمل اس فصیح و بلیغ، بے مثال و بے نظیر، حسین و جمیل خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خطبے کے تمام لوازمات و مناسبات، یعنی جو لوازمات ہوتے ہیں حمد باری تعالیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، مدح صحابہ ہے، آقا علیہ السلام پر صلاۃ والسلام، آقا علیہ السلام کی آر پر درود و سلام، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کتب فقہ اور ائمہ کے ناموں سے ادا کی گئی ہیں۔ یعنی کتب فقہ کے نام اور ائمہ کے ناموں کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ کہیں حمد کے گنچے چٹک اٹھے ہیں تو کہیں نعت کے پھول کھل اٹھے ہیں، کہیں منقبت کے گجرے تیار ہو گئے ہیں تو کہیں درود و سلام کی ڈالیاں بن گئی ہیں، تو اس انداز میں اس کو لایا گیا ہے۔ آپ امام اہل سنت کا ایک خطبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ۔ حمد ہو گئی، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم لرسل الکرام مالکی وشافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف وانہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابحر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نار فائق فیہ المنیۃ وبہ الغنیۃ ومراق الفلاح وامداد الفتاح وایداح الاصلاح ونور الازاء وکشف المزمرات وحل المشکلات والدر المنتقى وینابع المبتغى وتنویر البصائر وظواہر الجواہر البدائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباح والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافی عدۃ النوازل وانفع الوسائل لاسعاف السائل بعیون المسائل وعمدۃ الاواخر وخلاصۃ الاوائل وعلى آلہ وصحبہ واہلہ وحزبہ مصابیح الدجى ومفاتیح الہدى لا سیما الشیخین الصاحبین اللاخذین من الشریعۃ والحقیقۃ بکلا الطرفین والخطنین الکریمین وکل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلى مجتہد ملتہ وائمۃ امتہ خصوصا الارکان الاربعۃ والانوار اللامعۃ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم بخیرۃ الاولیاء وطوفۃ الفقہاء وجامع الفصولین وفصول الحقائق والشرع المہذب بکل زان وعلینا معهم وبهم ولهم یا ارحم الراحمین آمین آمین والحمدللہ رب العالمین۔ اندازہ لگائیں اشفاق بھائی، یہ خطبہ ہے امام اہل سنت کا۔ اس خطبے کے اندر حمد ہے تو کمال کی حمد ہے، نعت مصطفیٰ ہے تو بے مثال ہے، منقبت ہے تو بے مثال ہے۔ اس خطبے کی ساری خصوصیات گنوانے جاؤں تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کو گنوایا جائے، لیکن ایک خصوصیت اس کی ایسی ہے کہ جو کمال کی خصوصیت ہے، اس کے اندر 90 چیزوں کے نام مذکور ہیں، 80 کتابوں کے نام، 7 اعلام کے اسماء، 3 فقہی اصطلاحات۔ کمال یہ ہے کہ 90 چیزیں مذکور ہیں، کمال در کمال یہ ہے کہ وہ 90 چیزیں اتنی لطافت اور خوبی کے ساتھ مذکور ہیں کہ جن پہ فصاحت بھی ناز کرتی ہے، بلاغت بھی جھوم جھوم اٹھتی ہے۔ ایسا کمال کر دیا ہے، پڑھنے والا حیران مگر ان کے بختوں پہ نازاں دکھائی دیتا ہے، یعنی ایسا کمال کر دیا امام اہل سنت نے اس خطبے کے اندر۔ آپ حمد دیکھیں، الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر، یہ آگے چلتے چلے جائیں، یہ سارے کتابوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں کہ یہ والا جو آپ نے ان کے نام لیے، امام شافعی کا نام لیا، اب داغ پر معنی پتہ کیا ہے؟ والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم، درود و سلام و تمام یعنی انبیاء کے امام اعظم یعنی نبی اکرم پر، نعت بھی ہے اور امام اعظم کا ذکر بھی ہے، ذکر بھی آ گیا، 2 چیزیں۔ اب دیکھیں مالکی، وہ میرے مالک ہیں، آقا کریم میرے مالک ہیں، امام مالک کا ذکر آ گیا۔ شافعی، یہاں ذو معنویت،
عقیدے کی وضاحت بھی کر دی کہ آقا کریم شفاعت فرمانے والے بھی ہیں, میری شفاعت کرنے والے بھی ہیں. اس سے آگے بھی عقیدے بیان کر دی. یہاں پر دیکھیں کمال کر دیا امام اہل سنت نے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں, مبدأ کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو فإنہ الأصل المحیط لكل فضل بسیط ووجیز ووسیط یہاں سے دیکھیں بیان کر دیا. اور اس سے پہلے امام اعظم کے جو 3 شاگرد ہیں, اس ایک جملے کے اندر یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف, تینوں شاگردوں کے نام آ گئے. یہاں پر دیکھیں یہ نعت ہو گئی. منقبت کیسے ہے؟ منقبت پہ کمال کر دیا. وہ اس طرح دیکھیں کہ جس مسئلے کے اندر امام اعظم اور امام یوسف جو ہے, امام ابو یوسف, وہ متفق ہو جائیں تو ان کو فقہا شیخین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں امام محمد اور امام اعظم کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں تو ان کو فقہا طرفین کہتے ہیں. اور جہاں پر امام ابو یوسف اور امام محمد متفق ہو جائیں تو ان کو صاحبین کہا جاتا ہے. اب یہ تینوں کو شیخین, طرفین اور صاحبین, یہ 3 اصطلاحیں ہیں نا. اب یہاں پر اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منطبق کیا ہے. وہ کس طرح منطبق کیا ہے؟ فرمایا لا سیما الشیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین. فرمایا ان 2 بزرگ ساتھیوں پر جو شریعت و حقیقت کے کناروں کو تھامنے والے ہیں. یہاں پر وہ 3 اصطلاحیں بھی آ گئی. منقبت ہو رہی ہے, یہ منقبت ہو رہی ہے بزرگوں کی جی. اور پھر ساتھ میں یہ شرعی اصطلاحیں بھی بیان ہو, شرعی اصطلاحیں بھی بیان ہو گئی. اندازہ لگائیں کمال کا خطبہ ہے. جس امام کے خطبے کا یہ عالم ہو, اس کے خطاب کا, اس کی کتاب کا, اس کے ملفوظات کا عالم کیا.